بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم موجود ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور پرامن شہر مدینہ منورہ میں، اور یہ سامنے جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پہاڑ نہایت تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اس پہاڑ کو جبل احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جبل احد کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اہم ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ 3 ہجری میں احد کی مشہور جنگ اسی پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ جبل احد کی لمبائی 7.5 کلومیٹر ہے اور اس کی چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر لمبی ہے، اور جبل احد کی ہائٹ 3533 فیٹ ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپروکسیمیٹلی جبل احد کا ڈسٹینس 5 کلومیٹر ہے۔ مدینہ آنے والے زائرین جبل احد کی زیارت کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہاں شہدائے احد کا قبرستان بھی ہے۔ 3 ہجری میں احد کی مشہور جنگ اسی پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ کفار قریش کی 3000 جنگجو اور نبردازماں حملہ آوروں کا لشکر 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا، جنہیں مسلمانوں کے مقابلے میں تعداد اور سامان ہر کی برتری حاصل تھی۔ اس مقابلے میں مسلمانوں کا لشکر جو 1000 پر مشتمل تھا، منافقوں کی سازش کی وجہ سے عین لڑائی کے وقت صرف 700 افراد پر مشتمل رہ گیا تھا۔ منافقوں کے فرار سے مسلمان فوج کے حوصلے پر بھی فطری طور پر بہت برا اثر ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی ہمت بندھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنے کو کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس فوج کی صف بندی کی۔ اسلامی فوج کی پشت کی جانب ایک درہ تھا۔ یہ سامنے جو چھوٹی سی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی درہ ہے جس کا نام ہے جبل رما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں وہاں مقرر فرمایا اور تاکید کی کہ اسلامی فوج کو چاہے جیت ہو یا ہار، اس جگہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی، مگر اسلامی فوج کے مقابلے میں دشمن کی کچھ نہ چلی۔ کفار اسلامی فوج کے حملے کی تاب نہ لا کر میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ مسلمان تیر انداز، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی تھی کہ کسی حال میں بھی اس درہ کو نہ چھوڑیں، وہ بھی تعاقب کرنے والوں کے ساتھ ہو گئے، اور کفار نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف اس جنگ کو لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس اہم دفاعی مقام کو خالی پایا تو مسلمانوں پر عقب کی سمت سے حملہ کر دیا۔ اس وقت مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے اور مسلمانوں کی صف میں کوئی ترتیب نہ رہی۔ اس طرح مسلمان فوج دونوں طرف سے گھر گئی اور کافی جانی نقصان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند دندان مبارک اس جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت 70 صحابہ نے بھی اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور 70 صحابہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے، وہ سب اسی پہاڑ کے دامن میں مدفون ہیں، اور اس قبرستان کو شہدائے احد کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یہ سامنے شہدائے احد کا قبرستان ہے، جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور باقی شہدائے احد 70 صحابہ جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ اللہ رب العزت شہدائے احد کی درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہم سب کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ جبل احد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ احد پہاڑ لرزنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں سے اسے مارا اور فرمایا،
احد ٹھہرا رہ، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہی تو ہیں۔ احد پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، اور اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔